مادیات کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ان مادیات کی بنیاد پر اللہ کے واسطے خدا را اللہ کے واسطے ان مادیات کو اپنا خدا سمجھ کر اپنی شریعت سے غافل نہ بنے۔ اگر ہماری زندگیوں میں شریعت کی روح بڑھنا ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن کی روح بڑھنا ہے، ہماری زندگیوں میں حدیث کی روح بڑھنا ہے، تو ہمیں ضروری ہوگا کہ نبی نہیں ہے لیکن نبی کے وارثین یہ اکابر موجود ہیں، ان اکابر کی خدمت میں جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی مفید باتیں سنیں، جس کی بنیاد پر زندگیوں میں اللہ کے نبی کی باتیں زندہ ہوتی ہے، اللہ کا قرآن زندگیوں میں زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے اور قرآن کریم ایک عجیب بات نقل کر رہا ہے، فلما نسوا ما ذکروا به، فلما نسوا مادیات پر اللہ کہہ رہا ہے، فلما نسوا ما ذکروا به، فرمایا جب وہ بھول گئے ہماری ان نصیحتوں کو جو انہیں کی گئی تھی، ہماری ان نصیحتوں کو وہ بھول گئے جو ہماری طرف سے انہیں کی گئی تھی، ہمارے پیغمبر کے واسطے سے ان کو کی گئی تھی، فلما نسوا ما ذکروا به، اور یہ دیکھنے لگے کہ یہ بے ایمان جب دندناتے پھر رہے ہیں بغیر نماز کے، بغیر ایمان کے، تو ہم بھی نماز چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بے ایمان دولت کے ساتھ گھوم رہے ہیں مرسیڈیز اور BMW میں، تو اگر ہم بھی نماز چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم بھی مسجد چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم بھی دعوت و تبلیغ چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم بھی ان بزرگوں کو لات ماریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو خاموخواہ مولوی لوگ اور جماعت والے کہتے رہتے ہیں دین پر آؤ، دین پر آؤ، دین پر آؤ۔ یہ لوگ کہاں دین پر ہیں دنیا والے؟ یہ دھوکہ ہے ہمیں، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کہتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به، تو اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم پھر اس کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ تو جس دولت کی بنیاد پر ان کو دیکھ رہا ہے نا، لے اسی دولت کی بنیاد پر اب میں تجھے ہلاک کروں گا۔ دولت کے دروازوں کو اللہ کھولتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے تم نماز پڑھتے ہو تمہیں کچھ نہیں ملتا، میں بے نمازی ہوں تب بھی مجھے مل رہا ہے۔ تم قرآن پڑھتے ہو تب بھی تمہیں کچھ نہیں ملتا، میں قرآن نہیں پڑھتا تو بھی مجھے مل رہا ہے۔ تم روزہ رکھتے ہو، رو رہے ہو، مانگ رہے ہو، کچھ نہیں مل رہا ہے، بغیر روزے کے مجھے مل رہا ہے۔ تم ہاتھ اٹھا کر رات دن چلا رہے ہو تمہیں کچھ نہیں مل رہا ہے، میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں پھر بھی مجھے مل رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم دھوکے میں ہو۔ حتی اذا فرحوا، اترانے لگا، نشے میں آ گیا، غرور میں آ گیا۔ حتی اذا فرحوا اخذناہم بغتۃ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو پھر اچانک پکڑ لیا۔ کیسے پکڑا؟ فاذا ہم مبلسون، ایسے پکڑ لیا کہ اس کو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تفسیر عاجزی میں فرمایا کہ ہم اس کو بے ایمان بنا کر دنیا سے دھکا دے دیتے کہ جاؤ اب بھگتتے رہو ہمیشہ، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، اپنی جہنم کو اب بھگتتے رہو۔ جس دنیا کی بنیاد پر تمہیں یہ تھا نا کہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا، ہمیں چاہیے کہ اگر اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنا ہو تو اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اکابر سے وابستہ رہیں، ان کے ذریعے سے قرآن اور حدیث ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ اور ہمارے اکابر تو الحمدللہ تواضع کے پیکر ہیں، اخلاص کے پیکر، عاجزی کے پیکر۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، عجیب بات ہے، ہمارے حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے، ہمارے اکابر دیوبند میں سے، حضرت کا مزار راندیر کے اندر ہے۔ میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے، فرمایا رات میں جب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے چلتے تھے تو ایک جگہ ایک مکان آتا تھا، وہاں حضرت اپنے چپل نکال دیتے تھے اور کھلے پاؤں چلتے تھے۔ روزانہ کا یہ معمول، عشاء میں چپل نکال دیتے تھے، کھلے پاؤں چلتے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان، فرمایا کہ ہم نے بار بار سوال فرمایا حضرت سے کہ حضرت آپ اسی مکان پر چپل کیوں نکالتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر یہ چپل نکالتے؟ حضرت نے فرمایا میرا راز ہے، میرا راز ہے۔ جب بہت اصرار ہوا تو حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ مکان والی فاحشہ اور بدکار عورت، جس مکان کے قریب میں چپل نکالتا ہوں یہ فاحشہ اور بدکار عورت، اس کی جوانی اسی میں گئی، اس کی آمدنی کا ذریعہ یہی تھا، اس کا پیٹ اسی سے بھرتا تھا، اب وہ بری ہو چکی، کوئی اس کے مکان میں جاتا نہیں، اس کا ذریعہ معاش بند ہو گیا، ذریعہ آمدنی بند ہو گیا، زندگی گزارنے کا جو ذریعہ تھا وہ بند ہو گیا۔ تو اب میں جب رات میں چل رہا ہوں تو میں تو مسجد جا رہا ہوں، لیکن میرے چپل کی آواز کو جب وہ سنے گی تو وہ مکان میں یہ سوچے گی کہ شاید میرا ذریعہ معاش کوئی آ رہا ہے، میری آمدنی کا ذریعہ کوئی آ رہا ہے،
اس کو ایک امید بندھے گی، وہ تیار ہوگی، اس کی ایک امید بندھے گی، وہ تیار ہو جائے گی۔ اب میں تو مسجد جا رہا ہوں، اس کے مکان تو جا نہیں رہا ہوں۔ جب بہت دیر وہ انتظار کرتی رہے گی اور کوئی نہیں جائے گا تو اس کی امید ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کی بندی کو تکلیف ہوگی، میں اتنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنے چپلوں کو نکال دیا کرتا ہوں تاکہ تکلیف نہ ہو۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں۔ آج ہماری ذات سے تو کسی فاحشہ کو تکلیف تو بہت دور کی بات، ہمارے ماں باپ کو ہم سے ایذائیں ہو رہی، ہمارے پڑوسیوں کو ہم سے ایذائیں ہو رہی، ہمارے بھائی کو ہم سے ایذائیں پہنچ رہی، ہمارے متعلقین کو ہم سے تکلیف ہے۔ ہمارے اکابر کی زندگی واقعتاً جب ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کے اندر کود کود کر بھری ہوئی تھی۔ یو پی میں ایک مرتبہ قحط پڑا، میں نے حدیث تو کچھ اور پڑھی ہے لیکن حضرت کو میں نے دیکھ لیا تو یہی چند باتیں ذہن میں آ گئی۔ عجیب، جب قحط پڑا تو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے لوگوں نے فرمایا کہ حضرت آپ صلاۃ استسقاء پڑھائیں، بارش کی نماز۔ تو حضرت ایک دن پڑھائے دیوبند کے اندر، بارش نہیں ہوئی۔ صلاۃ استسقاء کے پڑھنے پر بارش کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے مانگنے کا اللہ سے، اللہ چاہے تو دیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے۔ دوسرے دن نماز پڑھی، نہیں ہوئی۔ تیسرے دن مجمع جمع ہو گیا، حضرت مدنی علیہ الرحمہ نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضرت نماز میں پڑھاؤں گا۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ اور میاں اصغر حسین صاحب میں سیاسی اختلاف تھا۔ حضرت مدنی کانگریسی تھے، میاں اصغر حسین صاحب لیگی تھی، اختلاف سیاسی۔ حضرت میاں اصغر حسین صاحب نے فرمایا حضرت میں نماز پڑھاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے آپ پڑھا دیجیے، پڑھا دی نماز۔ شاگردوں نے، مریدوں نے حضرت سے سوال فرمایا میاں اصغر حسین صاحب سے کہ حضرت کیا بات تھی، آپ کیوں نماز پڑھانے کے لیے آج کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا حضرت مدنی نے 2 دن نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، ممکن تھا کہ آج بھی حضرت پڑھاتے اور بارش نہ ہوتی جیسے ابھی نہیں ہوئی۔ اگر حضرت نماز پڑھاتے اور بارش نہ ہوتی تو لوگ میرے حضرت کو منحوس کہتے، میں حضرت مدنی کو منحوس کہلوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں کھڑا ہوں۔ کہاں اختلاف اور کہاں دلوں میں عظمت، کہاں دلوں میں اپنے بڑوں کی قدر۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ کا معمول گرامی یہ تھا کہ جب اپنا سبق پورا کرتے تو نظر دوڑاتے کہ کوئی مہمان ہو تو اپنے گھر کھانے لے جاتے۔ ایک دن کھانے کے لیے کچھ مہمانوں کو لے گئے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ایک مہمان سوال کر رہے ہیں حضرت مدنی سے۔ حضرت مدنی کے دسترخوان پر 2 قسم کی ترکاری تھی، دال اور گوشت۔ تو مہمان سوال کر رہے ہیں کہ حضرت نبی کے دسترخوان پر بھی کبھی 2 قسم کی ترکاری تھی؟ مہمان سوال کر رہے ہیں میزبان سے کہ نبی کے دسترخوان پر بھی کبھی 2 قسم کے سالن بنتے تھے؟ حضرت مدنی علیہ الرحمہ جنہوں نے بخاری شریف 40 سال پڑھائی، آپ جواب دے سکتے تھے۔ آپ کے سامنے بخاری شریف کا وہ باب تھا جس میں امام بخاری نے ثابت فرمایا ہے کہ 2 قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے، اور حدیث لے آئے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیرا، ککری جس کو ہم بولتے ہیں، اور کھجور، ان دونوں کو ملا کر تناول فرمایا۔ تو کھیرا ککری ایک ترکاری اور کھجور دوسری ترکاری، معلوم ہوتا ہے 2 قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے تھی، لیکن تواضع اور ان کے ساری عاجزی کا کہہ کر حضرت مدنی علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں، دلوں کو ہلانے والا جواب۔ حضرت نے فرمایا بھائی ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی؟ ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی؟ کیا اخلاص ہمارے بزرگوں میں، کیا تواضع اور عاجزی ان کی ساری تھی ان کی زندگیوں میں۔ میرے بھائیوں، اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیں، اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیں۔ دنیا کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے، جس دن یہ امت اپنے بڑوں سے کٹے گی اس دن یہ امت ضلالت و گمراہی اور نامعلوم کفر و شرک کے کس گھڑے میں پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے،
اور اب اس امت کو اپنے بزرگوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ملفوظ ہے، حضرت نے فرمایا صحابہ نبی سے وابستہ رہے، صحابہ نبی سے وابستہ رہے، تو صحابہ سے متعلق میرے نبی یوں فرما کر گئے کہ اگر تمہیں میرا طریقہ معلوم کرنا ہو تو میرے صحابہ کو دیکھ لو، اور تابعی صحابہ سے وابستہ رہے تو صحابہ یہ کہہ کر گئے کہ ہماری زندگی دیکھنا ہو تو ہمارے تابعی ہمارے شاگردوں کو دیکھو، اور تابعی سے تبع تابعی وابستہ رہے تو تابعی یہ کہہ کر گئے کہ اگر ہماری زندگی دیکھنا ہو تو ہمارے ان شاگردوں کو دیکھ لو، اور اگر بخاری علیہ الرحمہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یوں کہہ کر گئے کہ مسلم اور ترمذی کو دیکھ لو، تمہیں امام بخاری وہاں نظر آئے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح اگر ہم اپنی زندگیوں میں دین چاہتے ہیں تو اپنے موجودہ اکابر سے وابستہ رہیں، ان سے جڑے رہیں، ان سے دعاؤں کی درخواستیں کریں، ان کے پاس جا کر اپنے مشورے لیں، ان کے پاس جا کر ان کی دین کی باتوں کو سنیں۔ اللہ ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں سے وابستہ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی اور اپنی شریعت کی مثال پانی سے دی۔ اللہ کے حبیب نے اپنی اور اپنی شریعت کی مثال پانی سے دی۔ مجھے اس وقت شریعت سے متعلق کچھ اہم باتیں مختصر وقت میں عرض کرنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کی مثال پانی سے کیوں دی؟ اس میں مناسبت کیا ہے؟ اس میں وجہ کیا ہے؟ کیوں پانی سے مناسبت مشابہت اور پانی سے مثال دی؟ پانی سے اگزامپل کیوں دیا آپ نے؟ حقیقت یہ ہے قرآن بھی مثالیں دیتا ہے، اللہ کے نبی بھی مثالیں دیتے ہیں، بزرگان دین بھی مثالیں دیتے ہیں، اور مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے، مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ میرا اللہ جب قرآن میں مثال دیتا ہے نا، یوں کہتا ہے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ فرمایا اے لوگو، ایک وہ آدمی ہے، ایک وہ غلام ہے جس کا ایک آقا ہے، اور ایک وہ غلام ہے جس کے 3 آقا ہے، اس کی بھی خدمت کرنا پڑتا ہے، اس کی بھی کرنا پڑتا ہے، اس کی بھی کرنا پڑتا ہے۔ بتاؤ یہ غلام کتنوں کو راضی کرے گا؟ اور جو ایک آقا کا غلام ہو، جو ایک مالک کا غلام ہو، اسے صرف ایک کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اس مثال کو دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا کے لاکھوں لوگوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والوں، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، وہ اللہ ساری دنیا کو راضی کر دے گا۔ قرآن ایک مثال دیتا ہے، قرآن کی مثال بڑی اونچی مثال، اللہ کا کلام ہے نا۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں پیغمبر یہ جن بتوں سے تمہیں ڈرا رہے ہیں، یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ فلاں جس سے یہ لوگ ڈرا رہے ہیں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے تو صحیح، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہو؟ کچھ نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ ان کو کہہ دو کہ تم اپنے سارے معبودوں کو بلا لو میرے خلاف، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ فرمایا کچھ ہونے والا نہیں ہے اے پیغمبر، تیرا دوست، تیرا معین، تیرا مددگار تو وہ خدا ہے جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ ولی الذی نزل الکتاب، وہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ مثال دیتے ہوئے ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ انسان جو حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ کر، جائز اور ناجائز کی تمیز، جائز اور ناجائز کے پارٹیشن کو توڑ کر، حلال و حرام کے پارٹیشن کو توڑ کر دنیا کمانے کے پیچھے جب دوڑتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز دیکھ رہا ہے، نہ حلال دیکھ رہا ہے، نہ حرام دیکھ رہا ہے، نہ اپنا دیکھ رہا ہے، نہ پرایا دیکھ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تو اللہ اس کو ایک عجیب مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا کمثل الظمآن ماء، عجیب مثال۔ فرمایا جب دھوپ پڑ رہی ہے اور تم روڈ پہ اپنی گاڑی لے کر چلتے ہو تو تمہیں دور سے پانی نظر آتا ہے روڈ پر، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ تو روڈ چمک رہا ہے، لیکن پیاسا آدمی، زمان کہتے ہیں پیاسے کو، پیاسا آدمی، پیاس شدید لگی تھی، اس نے روڈ پر پانی دیکھا، چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ لیا، دوڑا کہ وہ پانی ہے،
وہاں پہنچا تو کچھ بھی نہیں، وہ تو روڑ چمک رہا تھا۔ پھر آگے دیکھا کہ پانی ہے، وہاں پہنچا وہ بھی روڑ چمک رہا تھا۔ پھر آگے پہنچا دیکھا پانی ہے، وہاں پہنچا وہ بھی روڑ ہی چمک رہا تھا۔ شام تک دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا، دھوپ ختم ہوئی، سایہ آ گیا۔ اب وہ پانی چمکتا ہوا نظر نہ آیا۔ فرمایا پانی وانی تو اس کو کچھ نہ ملا، شام تک پیاسا مر گیا۔ اللہ اس مثال کو دے کر فرماتے ہیں کمثل الزمان ما یحسبه الزمان ما حتی اذا جاءه، جب وہاں پہنچا لم یجدہ شیئا، اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اسی طرح حلال و حرام کے پارٹیشن کو توڑ کر جو انسان دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہاں سے ملے یہاں سے ملے، ڈرگس سے ملے، شراب سے ملے، حرام کا مال کھا کر ملے، کسی سے ناجائز پیسے لے کر کے ملے، دوڑتا رہا دوڑتا رہا۔ فرمایا زندگی کی شام ہو گئی، میرے موت نے اس کو دبوچ لیا۔ فوفاہ حسابا، فرمایا ملا تو کچھ نہیں، البتہ اللہ نے اس کی زندگی کا کالا دفتر پیش کر دیا کہ یہ ہے تیری زندگی۔ فوفاہ حسابا واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین شریف میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مخلوق کا حساب کتنی دیر میں فارغ ہو جائے گا؟ ساری انسانیت، سارے جنات، سارے چرند و پرند اور سارے درندے، پوری دنیا کا حساب اللہ تعالیٰ تمہارے دن کے اعتبار سے، یعنی ہمارے دن کے اعتبار سے طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک کا جتنا وقت ہے 6 گھنٹے قریباً ہوتے، فرمایا اتنی دیر میں اللہ ساری مخلوق کا حساب لے کر فارغ ہو جائے، اور اس کی بھی اللہ کو تو ضرورت نہیں، اتنے وقت کی بھی اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو سمجھانے کے لیے یوں کہا گیا ہے، ورنہ اس کو تو اتنے وقت کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے ہو جا اور کائنات کا وجود ہوتا ہے، وہ کہتا ہے فنا ہو جا تو کائنات فنا ہو جاتی ہے۔ تو اس اللہ مثالیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مثالیں اپنے اندر ایک عجیب بات رکھتی ہے۔ اسی طرح میرا آقا بھی مثالیں دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں، بزرگوں کی مثالیں۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے خادم تھے اللہ دین، نام تھا ان کا اللہ دین۔ ایک مرتبہ حضرت نانوتوی سے سوال فرمایا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ انبیاء بھی کوئی بات بتاتے ہیں آئندہ زمانے کی، اولیاء بھی کوئی بات بتاتے ہیں آئندہ زمانے کی، لیکن انبیاء جو وقت بتاتے ہیں وہ وقت پر ہوتی ہے، اور اولیاء جو وقت بتاتے ہیں وہ وقت پر نہیں ہوتی، آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی، یہ فرق کیا ہے؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ اناری ہے، علم تو ہے نہیں اس کو کہ اس کو منطق اور فلسفہ اور حدیث اور قرآن سے سمجھایا جائے۔ حضرت ایک مرتبہ چل رہے تھے، خادم بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک مکان سامنے آیا، حضرت نے دور سے فرمایا یہ کتنا دور ہے؟ تو خادم کہنے لگے کہ حضرت 1000 قدم ہوں گے یہاں سے۔ فرمایا نہیں، یقین کے ساتھ بولو۔ فرمایا 1000 قدم ہوں گے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے فرمایا اب کتنا دور ہے؟ کہا 20 قدم۔ کہا بالکل برابر 20 قدم؟ کہا بالکل برابر 20 قدم، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا پیارے تیرے سوال کا جواب یہی ہے، انبیاء مقام نبوت کی بنیاد پر اللہ سے بالکل قریب ہو کر کے بولتے ہیں، اور اولیاء نبوت نہ ہونے کی بنیاد پر دور سے بولتے ہیں۔ اس لیے چیزوں کا وجود تو ہوتا ہے، لیکن قریب اور بعید ہونے کی بنیاد پر وقت میں فرق ہو جائے گا۔ ایک پیاری مثال سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا دیا، یہی اللہ دین خادم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سے سوال فرما لیا، فرمایا حضرت یہ جو بزرگوں سے ہم نے سنا کہ جب تک ہو سکے اللہ والوں کی قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے، نیک لوگوں کی قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے، تو حضرت میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے کہ اگر بندہ نیک ہے تو اس کو کہیں بھی دفن کرو اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر یہ برا ہے تو اس کو نبی کے پڑوس میں دفن کرو تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ جب تک ہو سکے اللہ والوں کی قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے؟ پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس کو میں کیسے سمجھاؤں۔ وہ حضرت کو پنکھا ڈال رہا تھا، حضرت نے فرمایا یہ پنکھا تم کسے ڈال رہے ہو؟ فرمایا آپ کو حضرت۔ فرمایا یہ میرے قریب بیٹھنے والوں کو بھی ہوا لگ رہی ہے؟ فرمایا ضمناً لگتی ہے ورنہ مقصود آپ ہے، میں تو اصل آپ کو ڈال رہا ہوں، یہ تو سب ضمناً لگ رہی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا پیارے جس طرح ہوا تم مجھ کو ڈال رہے ہو میرے قریب بیٹھنے والوں کو بھی ہوا لگ رہی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمتیں جب اللہ والوں کی قبر کے اوپر اترتی ہیں تو قریب میں سونے والوں پر بھی کچھ چھینٹیں پڑ جایا کرتی۔
ضمناً خود چیتے پر جایا کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کے قبر کے قریب دفن ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے بھائی چیتے پڑنے کے لیے کہ ایمان بھی ہو، ایمان بھی ہو تو وہ چیت آئے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اس صورت میں وہ رحمتوں کی چیت نہیں آ سکتی ہے۔ بہرحال مثالوں سے بات واضح ہوگی۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی مثالوں سے شریعت کو سمجھایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثالوں سے شریعت کو سمجھاتے۔ ایک عجیب مثال، بہت مشہور روایت ہے، ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے فضائل اعمال میں نقل فرمایا ہے۔ بہت مشہور روایت ہے، بخاری شریف کی وہ روایت ہے، فضائل اعمال میں بھی وہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی، اور فضائل اعمال میں بعض مضامین ہمارے حضرت شیخ نے بڑے عجیب چھیڑ دیے ہیں، بعض مرتبہ تو سمجھ میں بھی نہیں آتے، تعلیم میں بیٹھنے والے سر ہلاتے رہتے، باقی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اب بعض ایسے مضامین بھی فضائل اعمال میں آ چکے کہ سننے والے سر ہلاتے رہتے، باقی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ حضرت نے ایک جگہ ایک مضمون چھیڑ دیا ہے، فرمایا کہ الہدایہ مشترکۃ، فضائل اعمال ہی میں حضرت، اب یہ علمی بحث تھی، وہ چھیڑ دی اس میں فضائل اعمال کے اندر۔ فرمایا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حنفیہ میں سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہے، ان کو کسی نے ہدیہ دیا، تو قریب میں ایک صاحب شاگرد یا کوئی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ الہدایہ مشترکۃ، فرمایا حضرت ہدیے میں پارٹنرشپ، یعنی آدھا مجھے بھی ملے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فی القلیل لا فی الکثیر، بھائی نان کھٹائی میں تو ہو سکتا ہے، باقی پیسوں میں نہیں، تھوڑی بہت کھانے کی چیزیں ہو اس میں ہوگا، یہ پیسوں میں تھوڑے ہی الہدایہ مشترکۃ ہوگا۔ تو حضرت نے منع کر دیا، فرمایا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ سنجر نے پیسوں کا تھیلا بھیجا، گنیوں کا تھیلا بھیجا، تو نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے پاس کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پھر یہی حدیث سنائی الہدایہ مشترکۃ، ہدیے میں پارٹنرشپ، تو حضرت نے پورا تھیلا اٹھا کر کے دے دیا نظام الدین اولیاء نے، اور فرمایا اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا ہے، سارا تو ہی لے جا، یہ آدھا آدھا نہیں ہوگا۔ اب حضرت شیخ اس پر بحث فرما رہے ہیں، ان دونوں واقعوں کو فضائل اعمال میں، اب فضائل اعمال میں جب سنیں گے تو سری ہلائیں گے نا، اور کیا ہوگا، یہ مضمون تو سمجھ میں آئے گا نہیں۔ حضرت شیخ اب آگے فرماتے ہیں، دونوں کے درمیان تقابل کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا امام ابو یوسف کے لیے وہی مناسب تھا، اس لیے کہ وہ فقیہ تھے، اگر فقیہ ہدیے کے اندر پارٹنر بناتے تو امت میں بھی مسئلہ چل پڑتا، پھر تو ہم سب کو آدھا دینا پڑتا، بھائی جو آوے اس میں سے آدھا ہدیے میں آیا تو آدھا دوسروں کو دینا پڑتا جو قریب میں بیٹھے ہوئے، اور فرمایا نظام الدین اولیاء کے لیے وہی مناسب تھا، اس لیے کہ وہ مقام تصوف پر بیٹھے ہوئے تھے، جو سراسر توحید کا سبق دینے کے لیے بیٹھے تھے، اور حضرات صوفیہ کے وہاں ذرہ برابر ظاہری ریاکاری بھی قبول نہیں کی جاتی، اس لیے نظام الدین اولیاء کے لیے وہی مناسب تھا۔ تو بعض مضامین تو بڑے عجیب فضائل اعمال میں آ گئے، بقول میرے حضرت مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم، فرمایا میرے حضرت نے فضائل اعمال جوانی میں لکھی، فضائل اعمال کو جوانی میں لکھی، فرمایا اگر بڑھاپے میں لکھتے تو اور مزید پختگی اس میں آ جاتی، اور بہت ساری باتیں اور نکھر کے اس کے اندر آ جاتی۔ تو یہ روایت فضائل اعمال میں بھی ہے بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کو بار بار سنی آپ نے، فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو پانی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اوپر کا منزلہ ایک نیچے کا منزلہ، اب نیچے والوں کو بار بار پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اوپر والوں کو برا لگتا ہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نیچے والے اوپر آتے ہیں ہمیں سونے نہیں دیتے، یہاں پانی گراتے ہیں پھسلنی ہو جاتی ہے، تو اوپر والوں کو برا لگ رہا تھا۔ نیچے والوں نے کہا کہ اچھا بھائی تمہیں اگر تکلیف ہو رہی ہو تو پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے، ہم یہاں سوراخ کر دیتے ہیں، ابھی پانی آنا شروع ہو جائے گا، بس ہم اوپر نہیں آئیں گے۔ فرمایا اوپر کے لوگ اگر فہیم اور سمجھدار ہیں تو دو ہاتھ جوڑ کر کے کہیں گے کہ بھائی جب چاہیں اوپر آ کر پانی لے جائے، لیکن نیچے سوراخ نہ کرنا ورنہ تم بھی ڈوبو گے ہمیں بھی لے ڈوبیں گے، جہاز پورا ڈوب جائے گا۔ یہ روایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان فرمایا۔ کیا میرا نبی
سمندر کے حالات بیان کرنے آیا تھا؟ کیا وہ جہازوں کی اس طرح کے واقعات بیان کرنے آیا تھا؟ نہ، وہ اس مثال میں ہمیں کچھ کہنا چاہ رہا ہے، وہ اس مثال میں ہمیں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ کیا بتایا؟ ہم بزرگوں کے خدمت پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں اس روایت میں، تو ہمارے بزرگان دین ہمیں اس روایت کو یوں سمجھا رہے ہیں کہ آقا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے پانی جہاز میں ایک اوپر کا منزلہ، ایک نیچے کا منزلہ، ایک فرسٹ کلاس ہے، ایک اکونامک کلاس ہے، فرمایا میری امت کے اندر بھی اسی طرح دو طبقے ہیں، ایک فرسٹ کلاس VIP طبقہ ہے اور ایک اکونامک طبقہ ہے۔ فرسٹ کلاس طبقہ کون سا ہے؟ جس کے پاس علم و نالج ہے، وہ فرسٹ کلاس طبقہ، اور جس کے پاس جہالت ہے وہ نچلا طبقہ، جس کے پاس عزت ہے وہ فرسٹ کلاس طبقہ، جس کے پاس ذلت ہے وہ اکونامک کلاس ہے، جس کے پاس دولت اور مالداری ہے وہ فرسٹ کلاس طبقہ، اور جس کے پاس دولت نہیں غریبی ہے وہ اکونامک اور نچلا طبقہ ہے۔ فرمایا میری امت میں یہ دو طبقہ، ایک VIP طبقہ جو عزت والے، دولت والے، شہرت والے، عہدہ والے، یہ سب کے سب تو ہیں فرسٹ کلاس، اور جس کے پاس علم نہیں جہالت ہے، دولت نہیں غربت ہے، عزت نہیں ذلتی ہے، یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں یہ نچلا طبقہ ہے۔ فرمایا یہ نچلا طبقہ ان بڑے طبقے والوں کے پاس پانی لینے جاتا ہے۔ کس کا پانی لینے جاتا ہے؟ تمہارے پاس علم ہے، ہمارے بچوں کو علم پڑھاؤ، تمہارے پاس دولت ہے، تم ہمارے بچوں کے لیے دولت خرچ کرو تاکہ ہماری اولاد میں دینداری آئے، علم آئے، تقوی آئے، ان کے اندر کچھ سوجھ بوجھ آئے، تمہاری دولت سے ہماری اولاد آگے چلے۔ دولت والوں کے پاس جا رہے ہیں یہ بیچارے غریب، علم والوں کے پاس جا رہے ہیں یہ بیچارے جاہل، عزت والوں کے پاس جا رہے ہیں یہ بیچارے ذلیل۔ اگر یہ VIP طبقہ، یہ اوپر کا طبقہ منہ چرانے لگے، منہ بنانے لگے، تو اس صورت میں یہ نچلا طبقہ جو ہے نا، جہالت والا، غریبی والا، ذلتی والا، یہ گناہوں کا سراغ کرے گا، یہ چوریوں کا سراغ کرے گا، یہ زناؤں کا سراغ کرے گا، یہ عورتوں کو، یہ لڑکیوں کو اٹھانے کا سراغ کرے گا، یہ کسینوں کا سراغ کرے گا، نہ معلوم کتنے گناہوں کے سراغ کریں گے، جس کے نتیجے میں جب ان غریبوں کی کشتی اللہ کے عذاب سے ڈوبے گی تو اللہ ان VIPوں کو بھی اس میں ہلاک کرے گا، عزت والوں کو بھی ہلاک کرے گا، دولت والوں کو بھی ہلاک کرے گا، عہدے والوں کو بھی ہلاک کرے گا۔ میرے بھائیوں، میرا نبی اس مثال کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم اوپر کے کلاس میں ہو، تمہیں چاہیے کہ نچلوں کا تعاون کریں، تمہیں چاہیے کہ نچلوں کی مدد کریں۔ تمہاری وہ عزت کس کام کی جو عزت میرے لیے ہو، امت کے کام نہ آئے، وہ دولت کس کام کی جو میرے پیٹ پالنے کے لیے ہو اور اللہ کے نبی کی امت ویسے ہی بھوکے اور پیاسے مر رہی ہو، اور وہ علم کس کام کا جس علم سے میں اپنی عزت اور شہرت حاصل کرتا رہوں اور امت کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عزت، ہم اپنے علم اور ہم اپنی دولت کے ذریعے سے یہ نچلے طبقے کو اپنا پانی پہنچائیں تاکہ وہ نچلا طبقہ اپنے آپ کو بنانے والا بنے، ورنہ گناہوں کے سراغ سے اللہ کا عذاب جب ان پر اترے گا تو ساتھ ساتھ اچھے بھی چلے جائیں گے۔ نبی کی یہ مثال کتنی جامع مثال ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے مثال دی، مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی، میری اور میری شریعت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی۔ آقا نے اپنی شریعت کی مثال پانی سے دی، اس میں بہت ساری مناسبتیں حضرات محدثین نے بیان فرمائی۔ ایک ربط تو یہ بیان فرمایا کہ جیسے پانی کے بغیر تمہاری ظاہری زندگی نہیں گزر سکتی، اسی طرح اے میرے امتیوں، میری شریعت کے بغیر بھی تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی۔ جیسے ظاہری زندگی پانی کے بغیر نہیں گزر سکتی، اسی طرح تمہاری زندگی میری شریعت کے بغیر بھی نہیں گزر سکتی۔ اور اس میں ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کی چیزیں کھا لو پی لو، لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی۔ آپ کولڈ ڈرنک پی لیں پھر بھی کہتے ہیں پانی لاؤ، آپ آئس کریم کھا لیں تو بھی کہتے ہیں پانی لاؤ۔ ارے بھائی ابھی آپ نے کولڈ ڈرنک پی ہے، آپ نے آئس کریم کھائی ہے اور پھر بھی آپ پانی مانگ رہے، ٹھنڈا تو ابھی کھا لیا پھر بھی آپ پانی مانگ رہے، کہتے پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ آقا یہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا بھر کی ڈگریاں حاصل کر لو اور اونچے اونچے مقام پر پہنچ جاؤ اور دنیا بھر کی دولت حاصل کر لو، لیکن تمہاری روح کو تسکین تو میری شریعت ہی سے ہونے والی ہے۔ میری شریعت کے بغیر تمہیں سکون نہیں ہو سکتا ہے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے روحوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا، اللہ کی یادوں سے ملے گا۔ اور اگر تم میرا ذکر نہیں کرو گے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، تم میرا ذکر نہیں کرو گے، رحمان کو یاد نہیں کرو گے، تو کتنی خطرناک سزا اللہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کو شیطان کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو شیطان کے حوالے کر دیں، وہ بہت برا ساتھی ہے، پھر ہمیں ہلاک کرے گا، برباد کرے گا، یہاں تک کہ موت کے موقع پر ہمارا ایمان بھی دبوچ جائے۔ ایک تیسری مناسبت یہ ہے کہ میری شریعت کی مثال پانی کے ساتھ، فرمایا اگر تمہارے ظاہری بدن سے پانی نکل جائے تو تم کمزور ہو جاتے ہو۔ اگر ہمیں ڈائریا ہو جائے، دست لگ جائے تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ صبح کوئی کہیں کہ بھئی چلو، تو ہم کہتے ہیں بدن کا پانی نکل گیا ہے، میں سفر نہیں کر سکتا۔ فرمایا ظاہری پانی کے نکل جانے سے تمہارا ظاہری بدن کمزور ہو جاتا ہے، اگر میری شریعت کا پانی نکل جائے گا تو تمہاری روح کمزور ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں تمہاری عبادتیں ختم ہوگی، پھر ساری دنیا تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹے گی مارنے کے لیے جیسے بھوکے لوگ پیالے پر ٹوٹا کرتے ہیں۔ آج یہی حال ہے ہماری روح کے اندر سے۔ آج ہم نے اپنے مکانوں کو بہترین گلدستوں سے سجایا ہے، آج ہم نے اپنی مسجدوں کو بہترین کمکموں سے سجایا ہے، آج ہم نے اپنے راستوں کو بہترین پھولوں سے سجایا ہے، آج ہم نے اپنے جسم کو شاندار کپڑوں سے سجایا ہے، لیکن ہمارا دل قرآن اور حدیث کے گلدستوں سے ویران پڑا ہوا ہے۔ اس میں قرآن بھی نہیں، اس میں حدیث بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دل نماز میں بھی نہیں لگ رہا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور باہر کے خیالات میں ہوتے ہیں تو اللہ عجیب، حدیث قدسی میں اللہ یوں کہتا ہے، او میرے بندے تجھے مجھ سے اچھا بھی کوئی مل گیا۔ جب ہم خیالات میں چلتے ہیں نا نماز میں، اللہ کہتا ہے، او میرے بندے تجھے مجھ سے اچھا بھی کوئی مل گیا۔ پھر بھی ہم سوچتے رہتے ہیں تو اللہ دوسری مرتبہ کہتا ہے، او میرے بندے تجھے مجھ سے پیارا بھی کوئی مل گیا۔ پھر بھی ہم سوچتے رہتے ہیں تو تیسری مرتبہ اللہ مخاطب ہو کر کہتا ہے، او میرے بندے تجھے مجھ سے بڑا بھی کوئی مل گیا۔ جب تینوں مرتبہ کے باوجود ہم سوچتے رہتے ہیں تو حدیث قدسی میں ہے، اللہ اپنے ان فرشتوں سے جو ہماری نماز میں آتے ہیں ان سے اللہ کہتا ہے، میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، جب اس کو میری پڑی نہیں ہے تو مجھے بھی اس کی نماز کی پڑی نہیں۔ ہماری نمازیں اسی طرح کی چل رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس شریعت کے پانی کو اپنے روح میں، اپنے قلب میں، اپنے بدن میں، اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، صحیح راستے پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہم آثرنا واغفرنا وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم اپنے قلوب کو اجاڑ چکے ہیں، ہم اپنے قلوب کو ویران کر چکے ہیں، اے اللہ ہمارے قلوبوں کو قرآن اور حدیث سے مزین فرما دے، ہمارے دلوں کو قرآن اور حدیث سے مزین فرما دے، اللہ نبی کی مبارک سنتوں سے اسے مزین فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں ہم سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں ہے، مسلمانوں کے حالات جتنی ذلتی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اے اللہ اتنی ذلتی کے ساتھ دنیا میں کسی قوم کے حالات نہیں۔ ہمیں اعتراف ہے کہ یہ حالات ہمارے لائے ہوئے ہیں، ہم جب تیرے باغی بنے ہیں، ہم جب تیری شریعت کے خلاف چلے ہیں تو یہ حالات تو نے اتارے ہیں، لیکن میرے مولا ہم نکمے ہیں اور نکموں کا امتحان کوئی نہیں لیتا ہے۔ اللہ آپ بے امتحان کے اب ہمیں کامیاب بنا دیجیے، دنیا میں عزت و امن کا فیصلہ فرما دیجیے، فتنوں کو ختم فرما دیجیے، اللہ امن و امان قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بے غیرت بن چکے ہیں، ہماری غیرت ہمیں واپس فرما دے۔ اللہ ہم بے حیا بن چکے ہیں، اللہ ہماری حیا ہمیں واپس فرما دے۔ اے اللہ اجڑے ہوئے قلوب کو آباد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب میں نور پیدا فرما، ہمارے دل و دماغ میں نور پیدا فرما، ہمارے پورے بدن میں نور پیدا فرما۔ اے اللہ ہم اتنے مار کھائے ہوئے ہیں، اتنے ذلیل ہو گئے ہیں دنیا میں کہ اللہ کوئی بچہ اپنے ماں کی گود میں مار کھا کر آتا ہے اور سر رکھتا ہے، کہتا ہے امی مجھے یہاں مارا یہاں مارا، ماں ہاتھ پھیرتی ہے، بچے کو سکون ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی دنیا کی ذلتیوں کے مار کھا کر آئے ہوئے ہیں اور تیرے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ قبولیت کا وقت ہے،
یہ عشر آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ مزدور اپنی مزدوری کو لینے کے لیے تیرے سامنے آئے ہوئے ہیں، ہم بھی تیرے گود میں سر رکھ کر تجھ سے عاجزی فرما رہے ہیں۔ اے اللہ آپ رحمت کا ہاتھ پھیر دیجیے، اللہ رحمت کا ہاتھ پھیر دیجیے، اللہ رحمت کا ہاتھ پھیر دیجیے۔ اللہ اگر تو جسم کے ساتھ اس دنیا میں آتا تو ہم تیرے پاؤں پر جاتے، ہم تیرے قدم میں گر جاتے، ہم تیرے گود میں سر رکھ دیتے۔ اے اللہ تجھے منانے کی کوشش کرتے، لیکن تو وراء الورا ہے، تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن تو ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، کریمی کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط راستوں سے، غلط دوستیوں سے، غلط صحبتوں سے اے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ کوئی بیماری میں، کوئی بیوی میں، کوئی بچوں میں، کوئی شوہر میں، کوئی کاروبار میں، کوئی ملازمت میں، نہ معلوم امت کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اللہ سب کو تو ہی جانتا ہے، تو کاشف المصائب ہے۔ اے اللہ سب کے مصائب کو دور فرما دے، سب کے مصائب کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بزرگان دین جو بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے سایہ عاطفت کو امت پر تادیر قائم فرما، ان کو شفائے دائمہ نصیب فرما، اور اگر وہ تیرے پیارے ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سے تعلق رکھنے والے، ہم سے محبت کرنے والے، اے اللہ ہم سے ملنے والے، اے اللہ سبھی کی مغفرت فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔